بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل. آئی ہوپ یو آر سو ویل. لیٹس سی ٹوڈیز ڈسکشن اباؤٹ پریکٹیکل لائف, سینگ لائف, اور روزمرہ کی زندگی. انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم وانا التواب الرحیم. آج کی گفتگو کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں ایک مکالمے سے, ایک ڈائلاگ سے, اور جو کہ ہے اسلاف میں سے دو شخصیات, شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاتم الاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ حاتم الاصم کے اساتذہ میں سے ہیں, اور حاتم الاصم شقیق بلخی کی 30 سال شاگردی اختیار کرتے ہیں. 30 سال شاگردگی لمبا عرصہ گزارتے ہیں. اور ایک دن شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حاتم, تم نے میری شاگردی میں 30 سال گزار دی ہیں, مجھ سے پڑھا ہے, تم نے علم حاصل کیا, تحصیل علم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے میرے پاس آئے ہو پڑھنے کے لیے. تم نے 30 برس میں مجھ سے کیا سیکھا, کیا تم نے کھویا, کیا پایا, ما حاصل کیا تھا. تو حضرت حاتم الاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس 30 سال گزارے ہیں. 30 سال میں نے آپ سے سیکھا ہے, 30 سال میں نے آپ سے پڑھا ہے, میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں. تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں. تو فرمانے لگے, میں نے یہ دیکھا ہے, زندگی کا جائزہ لیا, ساری مخلوق کو دیکھا, ساری مخلوق کا جائزہ لیا کہ ہر شخص نے اپنا کوئی نہ کوئی محبوب, اپنا کوئی نہ کوئی معشوق, اپنی زندگی کا کوئی مرکز بنایا ہوا ہے, اور وہ ساری زندگی اس کو چاہتا ہے اور ساری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. کسی کا محبوب معشوق جو ہے وہ پیسہ ہے, اس کی حرص پیسہ ہے. کسی کا محبوب اور معشوق اس کا گھرانہ ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, عزیز اقربا ہیں, اس کی اولاد ہے, یا اس کا گھر بار ہے, اس کا کاروبار, اس کی انڈسٹری. یہ سب اس نے اپنی زندگی کے مرکز بنائے ہوئے ہیں. ساری زندگی وہ اس کو چاہتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زندگی میں دغا دے جاتے ہیں, زندگی میں اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور کچھ اس کے مرنے کے بعد اس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو میں نے یہ ساری زندگی کا جائزہ لیا, اور میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی ہے. میں نے ساری زندگی کا جائزہ لیا, لوگوں کا جائزہ لیا, آبزرویشن کی ہے. تو آبزرویشن کا رزلٹ یہ نکلا ہے میرے سامنے کہ میں کوئی ایسی چیز تلاش کروں کہ جو نہ مجھے زندگی میں چھوڑے اور نہ مجھے مرنے کے بعد چھوڑے. میں اپنا مرکز, اپنا معشوق, اپنا محبوب کوئی ایسا تلاش کروں, کوئی ایسا شخص ڈھونڈوں یا کوئی ایسی چیز ڈھونڈوں کہ جو میرے ساتھ میرے قبر میں جائے, جو میرے ساتھ قیامت کے دن جب مجھے پیش کیا جائے گا اللہ کے ہاں تو میرے ساتھ ہو جائے. تو میں نے تلاش کیا, مجھے نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی. مجھے حسن اخلاق سے اچھی کوئی چیز نہیں ملی جو میرے ساتھ قبر میں جائے, اور قبر میں جا کے مجھے وہ ایک خوبصورت شکل میں اٹھائی جائے, اور اللہ تعالیٰ سے میں پوچھوں کہ یہ کون ہے, فرشتوں سے میں پوچھوں تو فرشتے یہ کہیں یا وہ خود کہے کہ میں تمہارا حسن اخلاق ہوں, میں تمہارا اچھا عمل ہوں جو تو دنیا میں رہ کے کیا کرتا تھا. تو میں نے یہ آبزرویشن کی اور رزلٹ نکالا کہ دنیا کا پیسہ, مال, حرص, یہ انسان کے جانے کے بعد یہاں رہ جاتا ہے, سوائے عمل کے, نیک عمل کے, جس کو میں نے اب اپنا لیا ہے. اور آپ کی صحبت کے اثر سے میں نے یہ سب سیکھا ہے. میں نے اپنا محبوب اور اس سے میں نے اپنا پیار ڈال لیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سچائی اپناؤں, میں یہ چاہتا ہوں عدل کروں, میں یہ چاہتا ہوں احسان کروں, میں یہ چاہتا ہوں تقوی اختیار کروں, میں یہ چاہتا ہوں ورع اختیار کروں, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھوں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے سیکھی, آپ کی صحبت سے. اور دوسری چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے, میں نے دیکھا دنیا کا پھر جائزہ لیا. دنیا میں ہر شخص جو ہے اس نے خواہشات کو اپنا رکھا ہے. خواہشات کا اس نے ایک بنڈل بنایا ہوا ہے, اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ میں نے صبح کو یہ کرنا ہے, اگر میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے, اس کے بعد یہ خواہش بھی پوری ہو جائے. تو اس نے خواہشات کا ایک بہت لمبا چوڑا ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور وہ ایک ایک کر کے چاہتا ہے کہ یہ میری پوری ہوتی جائے. لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی پوری نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا حاض العمل وذاک الاجل. آپ صحابہ کے پاس تشریف فرماتے, آپ نے ایک کنکر پھینکا, ایک دور پھینکا اور ایک اپنے پاس پھینک دیا. آپ نے فرمایا حاض العمل وحاظ الاجل, یہ جو دور میں نے کنکر پھینکا ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی, اور یہ جو پاس میں نے اپنے کنکر پھینکا ہے یہ تمہاری موت ہے, تمہاری تقدیر ہے, تمہیں اچک لے گی اور تمہاری خواہشات تک رسائی نہیں ہو سکے گی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے. میں نے سوچا کہ قرآن سے کیوں نہ پوچھوں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. جب میں قرآن کو کھولتا ہوں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیا, اپنے نفس کا قتل کر کے رکھ دیا,
اپنے نفس کو مار دیا، اپنی میں کو مار دیا، مجاہدہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو ختم کر لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اللہ کے ہاں اس کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ جنت ہے، اللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ خواہشات اپناتے ہیں، کیوں نہ میں جنت کی حرص رکھوں، کیوں نہ میں جنت کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کروں۔ تو یہ دوسری وہ چیز ہے جو میں نے آپ سے سیکھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا لوں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تیسری جو چیز آپ کی صحبت سے سیکھی ہے، میں نے دیکھا کہ ہر شخص جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا چاہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے آگے نکل جاؤں، میں اپنے امپلائی سے آگے نکل جاؤں، کمپنی میں میرا ہی نام لوگ لیتے ہوں، اور کمپنی میں یا کاروبار میں ایک میرا نام پیدا ہو جائے، لوگ مجھے میرے نام سے جانتے ہوں، اور ساری راحتیں، ساری آسائشات میں جمع کر لوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسائشات جو جمع کرتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، حالانکہ ہر چیز فنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر زیادہ مال جمع کر لیا جائے گا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مال بھی حق لے لیں گے، ہتھیا لیں گے تو ہم ساری عمر جو ہے وہ زندہ رہیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تھوڑا مال بھی فنا ہوتا ہے اور زیادہ مال بھی فانی ہے۔ تو پھر میں نے قرآن کو کھولا، حضرت حاتم علیہ السلام کہتے ہیں، پھر میں نے قرآن کو کھولا تو قرآن میں دیکھا، قرآن یہ کہتا ہے ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، ہر چیز فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ دنیا کا پیسہ، دنیا کی حرص، دنیا کا مال، خواہشات، مال، اولاد اور گھر بار اور کاروبار، انڈسٹری، سب ختم ہو جانے والی چیزیں، سب ختم ہو جانے والی فانی چیزیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو میں نے سوچا اور میں نے آپ کی صحبت سے یہ سیکھا کہ کیوں نہ میں اپنا تعلق، اپنی خواہش اللہ کے ساتھ جوڑ دوں، میں اپنی خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے ہی کروں اور اللہ کو ہی میں اپنی خواہش میں مانگنا شروع کر دوں۔ تو جب میں نے یہ سوچا تو میرے سامنے حق واضح ہو گیا اور میں نے اللہ کو پہچان لیا، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ اس کے بعد چوتھی میں نے جو چیز آپ کی صحبت سے سیکھی وہ یہ میں نے سیکھی، ہر شخص خود کی ذات میں کسی نہ کسی چیز پہ فاخر ہے، ہر چیز پہ وہ فخر کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی اچھی گھڑی ہے، یا اس کے پاس اچھا لباس ہے، اس کے پاس بولنے کی سکل ہے، اس کے پاس چلنے پھرنے کا ڈھنگ ہے، لوگوں کو اچھے انداز سے، القابات سے بلانے کا طریقہ اس کو آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو یا اس کے پاس مال اور دولت ہے، تو وہ اپنے اس مال اور دولت پہ فاخر ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ لوگوں میں عزت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کیا پیسے کے ساتھ لوگوں میں عزت آ سکتی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں عزت حاصل کرنا چاہو تو لوگ تمہیں ہر وقت گرانے کی کوشش کریں گے، ہر وقت تمہاری کمزوریاں تلاش کریں گے، کوئی تمہارے اندر ایسی خامی مل جائے، ہاں ہزاروں خوبیاں بھی ہوں گی، تمہاری تعریف بھی کریں گے، لیکن تمہارے اندر خامی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، خامی تلاش کریں گے۔ جب تمہارے اندر خامی مل جائے گی، تمہارے سارے کریکٹر کو وہ سائڈ پہ لگائیں گے اور اس خامی کو عیاں کر کے پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پھیلا دیں گے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہو جائے، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ ہو جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ اللہ کے ہاں اگر مرتبہ حاصل کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو کرائٹیریا ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ جتنا متقی شخص ہوگا، اللہ مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ پیسے کو نہیں دیکھتے، یہ تو فانی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ تو اللہ دیکھتے ہیں اس شخص کے دل کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اور جب حاتم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تقوی اختیار کیا تو میرے سامنے حق واضح ہو گیا، اور میرے سامنے جو ظلمت کی سیاہیاں تھیں وہ چھٹ گئی۔ یہ چوتھی چیز میں نے آپ سے سیکھی۔ اور پانچویں چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اس کی باتیں لوگوں میں عیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ حسد رکھتا ہے، جیلسی فیل کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ مذمت اس انداز میں کرتا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوتی ہے، اس کی وہ مذمت بھی کر دیتا ہے، اس کو لگا کے بات بھی کر دیتا ہے، اس کی چغلی بھی کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ ایسی وہ تیز زبان کے ساتھ وہ اس شخص کی چغلی کرتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کی چغلی ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اور جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اتنے شاطرانہ انداز میں وہ اس شخص کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ اس کے بارے میں حسد اور بغض رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر عناد ہے، کینہ ہے اس کے بارے میں، کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اندر کا لوجک کیا ہے، تو قرآن نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان خود معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کو اگر ہم نے بہت زیادہ دیا ہے تو ہماری مرضی ہے، ہم نے اس کو دیا ہے،
ہم نے اس میں رزق کو تقسیم کر دیا. کسی کو اگر ہم نے لو درجے پہ رکھا ہے، چھوٹے درجے پہ رکھا ہے، تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، اس کو اللہ پہ راضی ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ زیادہ مال اس شخص کے لیے وبال ہو، اور یہ کم مال اس کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، اللہ کی رضا کا باعث بن جائے، تو اس کو اس پہ راضی رہنا چاہیے. تو جو شخص حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، عناد اپنے دل کے اندر پالتا ہے، اور کسی کے ساتھ حسد رکھ کے اس کی مذمت کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اس کے پاس مال اور دولت مجھ سے زیادہ نہ آ جائے، پیسہ میرے سے زیادہ نہ آ جائے، دنیا کی آسائشات میں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، دنیا کی لذتیں اکٹھی کرنے میں، لگژری لائف جینے میں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اس کی عزت زیادہ نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے، اس کا وقار زیادہ نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. یہ حسد جو رکھتا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھتا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب انسان میری تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، مجھے غلط کہتا ہے، میں نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس پہ اعتراض کرتا ہے، اس کے ساتھ حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو یہ گویا اس نے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر دیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو اس نے گالی دے دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کے ساتھ یہ دشمنی رکھنے والا عقیدہ ہے اور دشمنی ڈالنے والا طریقہ ہے. تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاتم الاسم کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ 5ویں چیز یہ سیکھی کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے حسد کرتا ہے، اور میں نے اگر حسد سے چھٹکارا چاہنا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑ دوں اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا بند کر دوں. 6ٹھی چیز میں نے یہ دیکھی کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے عداوتیں رکھتے ہیں، نفرتیں پال رکھتے ہیں، اور وہ مہینوں سالوں اپنوں سے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں اس کا حل کیا ہے. لوگوں نے اپنے دشمن بنائے ہوئے ہیں اور اتنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. میں نے قرآن سے پوچھا کہ میں اگر اپنا دشمن بناؤں تو کس کو بناؤں؟ تو قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس دشمن کو دشمن سمجھو، دشمن پکڑو. جب تم اس کو دشمن سمجھو گے، دشمن پکڑو گے، تم اس کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے آسان کر دیں گے. اس کے بعد میں نے شیطان کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا. پھر میں نے دنیا کی طرف دیکھا اور 7ویں چیز میں نے آپ سے یہ سیکھی، میں نے پھر آبزرویشن کی اور اس کا رزلٹ یہ نکالا کہ لوگ حلال کی تلاش کے اندر اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ حرام میں پڑ جاتے ہیں. غلو کرتے کرتے ہوئے، حلال کی تلاش کرتے کرتے وہ جب ان کے سامنے حرام والا طریقہ آتا ہے تو وہ متردد ہو جاتے ہیں. ان کا دل اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور خشیت اگر ہوتی انسان کے دل کے اندر تو اس کا دل الارم بجاتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے یہ چیز حرام پیش کی جا رہی ہے، اس کی نفی کر دو. لیکن جب انسان اس کے اوپر رضامند ہو جاتا ہے، رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے، تو حاتم الاسم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حلال کی تلاش کے اندر حرام کو بھی، حرام کے لقموں کو بھی اپنے پیٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں. پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ کیا میں بھی حلال کی تلاش میں جب نکلوں تو میرے سامنے حرام پیش کیا جائے، شیطان میرے سامنے حرام لے کے آ جائے، تو میں اس کا کیا علاج کروں، میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے تو قرآن نے مجھے نوٹیفیکیشن دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے ہر چوپائے کا، ہر جان کا، ہر زیرو کا، ہر شخص کا رزق جو ہے وہ آسمانوں پہ لکھ دیا ہے، اور جتنا اس کو حلال دینا ہے اللہ نے اتنا اس کے حصے میں لکھ دیا ہے. جو حرام ہے اللہ کے ہاں حرام کی ڈکشنری نہیں ہے، اللہ نے جتنا اس کے اندر حلال تھا وہ لکھ دیا ہے. جو حرام وہ کھاتا ہے، کماتا ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اور اس کی اپنی جو ہے وہ کجروی ہے، وہ جتنا اللہ کے راستے سے دور بھاگ لے. تو میں نے یہ سیکھ لیا کہ میں نے اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور میں نے یہ آپ کی صحبت سے سیکھا، آپ کے ساتھ رہ کے میں نے سیکھا، آپ سے تعلیم حاصل کر کے سیکھا کہ میں نے اگر اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بحال رکھنا ہے، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں حلال رزق کی تلاش میں رہوں اور حرام رزق سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا بچوں. اس کے بعد 8ویں چیز اور آخری چیز میں نے یہ سیکھی کہ ہر شخص جو ہے وہ مخلوق پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے تو اس کا یہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے اس کا کہ جب تک یہ انڈسٹری چلتی رہے گی میرا رزق چلتا رہے گا، جب تک یہ کمپنی چلتی رہے گی، میرا کاروبار چلتا رہے گا، تب تک میرا جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا رہے گا، میری اولاد کے اخراجات چلتے رہیں گے، میرے گھریلو معاملات چلتے رہیں گے. تو میں نے دیکھا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن سے میں نے جب پوچھا تو قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پہ جو توکل کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ایسے رستوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو
تو یہ میں نے 8 چیزیں آپ سے سیکھیاں آپ کی صحبت میں رہ کے 30 سالوں کی شاگردی میں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو 8 چیزیں بیان کی ہیں، یہی 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے پرانی کتب اور صحائف میں بھی بیان فرمائی تھی اور ان کو اتارا تھا، تاکہ ایک بامقصد زندگی انسان جی سکے، انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے کہ یہ چیزیں سب انسان کے دل کے اندر کب آتی ہیں، احساس کب پیدا ہوتا ہے کہ وہ حلال کھائے، حرام سے بچے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور وہ اعمال اختیار کرے جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اس کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ توبہ ہے۔ جب انسان توبہ کی طرف آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب ایک شخص توبہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ ایسے دھل جاتا ہے گناہوں سے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے انسان کی بامقصد زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ توبہ اصل میں قرب الہی کی ابتدا ہے۔ توبہ انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جانے کا نام ہے، ہلاکت کے بارے میں شعور آ جانے کا نام ہے، انسان کی آئندہ زندگی کے بارے میں پلاننگ کا نام توبہ ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک بامقصد زندگی کا پہلا چیپٹر کھل جاتا ہے، اور جب وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کے سامنے حق کو واضح کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کے لیے، اس کی تائید کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی اتار دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پکی اور سچی توبہ کہا ہے کہ اس کے بعد انسان گناہوں کی طرف کبھی نہیں پلٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔